हेलो व्यूअर्स, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही गहरी और बड़ी ही एक अमीक किताब है। इसकी गहराई में जितना ज़्यादा आप उतरें उतने ही ज़्यादा इसमें मोती हमें मिलते हैं। आज मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह के कलाम में से हम सीखेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें, जिसको जी तौरेत कहा जाता है, जिसमें पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना शामिल हैं, क्या इन पहली 5 किताबों में जन्नत और दोज़ख का जिक्र मिलता है? जी हाँ। आप सबको, शायद बहुत सारे लोगों को ये मौजू चौंका दे। शायद आप लोग सोचें कि ये क्या बात कर रहा है। शायद आप लोगों के ज़हन में ये बात है कि ये क्यों बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की कदीम तरीन और बुनियादी मजहबी किताब तौरेत जन्नत और जहन्नम के बारे में खामोश है? जी हाँ मेरे व्यूअर्स, ये किताब खामोश है। अभी आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, आप इस मौजू को बेहतर तौर पर सीख लेंगे। एक ऐसी किताब जो इखलाकियात, कवानीन और इलाही इंसाफ पर तो तवज्जो देती है, लेकिन आखिरी इनाम यानी सज़ा, जन्नत और जहन्नम का जिक्र ही नहीं करती। क्यों? आज खुदा के कलाम में से हम इसी मौजू को सीखेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों है। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, तौरेत में जन्नत और जहन्नम का जिक्र नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, इसी पर हम आज बहस करेंगे, इसी पे आज हम सीखेंगे, इसी पे आज खुदा के कलाम में से हम गौर करेंगे। क्या ये कोई भूल तो नहीं थी? इतना अहम मौजू, दुनियाए मसीहत जिस पर आज टिकी हुई है। हमारे चर्चेज में इस बात पर ऑलमोस्ट महीने में 1 या 2 दफ़ा तो ज़रूर कलाम दिया जाता है। हमें डराया भी जाता है जहन्नम से, और हमें लालच भी दिया जाता है जन्नत का। देखिए, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन मैं खुदा के कलाम में से सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा और थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेशनल अपनी सोचों को साइड पे रखकर खुदा के कलाम पर नज़र कीजिएगा। क्या ये भूल तो नहीं थी? खुदा भूल गया होगा? क्यों उसने इतने अहम मौजू को बाइबल की पहली 5 किताबों में जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा? क्यों? एक बात और आप सबके सामने क्लियर कर दूं, यहूदी हजरात के मुताबिक, मैं आपसे अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि ये किताब यहूदियों की, लिखने वाले यहूदी, हमारे हीरो खुदा यीशु मसीह वो भी यहूदी। तो आइए थोड़ी देर के लिए यहूदी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए इस बात को समझें। यहूदी तौरेत को उम्मुल किताब कहते हैं जी, यानी किताबों की माँ। ये कैसे हो सकता है हो माँ और वो अपने बच्चे को इतने बुनियादी और इतने अहम मौजू पर ध्यान लगाना, तालीम देना भूल जाए? क्या वाकई खुदा भूल गया था? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। ईमान, हम सब यही कहेंगे ईमान से कि ऐसा नहीं हो सकता, खुदा नहीं भूल सकता। तो फिर वजह क्या थी? आज हमारे मुख्तलिफ कलीसिया, मुख्तलिफ चर्चेज़ में अगर आप हमारे गौर कीजिएगा तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कलीसियाओं में इस बुनियादी मजमून जन्नत और जहन्नम के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ, मेरे व्यूअर्स, डॉक्ट्राइन्स बन चुकी हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ हेल, डॉक्ट्राइन ऑफ हेवन, इतनी अहम तालीम जो आज कलीसिया को सिखाई जाती है, जो आज पादरी हजरात जो बनते हैं, जो एवेंजलिस्ट बनते हैं, जो पादरी का कोर्स करने सेमिनरीज में जाते हैं, उनको ये डॉक्ट्राइन्स पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि किताबों की माँ तौरेत, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना, मूसा इसके बारे में खामोश है। क्या मूसा को खुदा ने नहीं बताया था? क्या मूसा को खुदा ने इस अहम मजमून से बेबहरा रखा था? क्यों मूसा ने इसके बारे में नहीं लिखा? ऑब्वियसली इन्हीं बातों का जवाब हम इस पूरी वीडियो में ढूंढेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए किताब मुकद्दस की गहराइयों में उतरते हैं जी। दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब, जिनमें मसीहत, इस्लाम,
ہندو مت اور یہاں تک کہ بدھ مت مرنے کے بعد زندگی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 بڑے مذاہب کا نام لیا ہے، اور آپ بھی اور بھی مذاہب کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ مسیحیت، اسلام، ہندوازم اور بدھ مت، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے مذاہب ہیں جو مرنے کے بعد زندگی کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ ہوں گے اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن پھر وہی سوال، توریت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں، یہ ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے ہم سب کے دماغ میں، اور اس وقت بھی توریت کے دور میں بھی یہ ایک کانسیپٹ تھا جو لوگ اس کو فالو کرتے تھے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن پھر وہی سوال، توریت حیرت انگیز طور پر اس موضوع پر خاموش رہتی ہے۔ نہ تو توریت میں ہمیں سونے کے باغات ملتے ہیں، نہ موت کے بعد کوئی حسین منظر ملتا ہے، نہ محل ملتے ہیں سونے کے، نہ سونے کی سڑکیں ملتی ہیں، نہ آگ کا دریا ملتا ہے، نہ آگ کی جھیل ملتی ہے۔ آخر کیوں؟ آگے چل کے اگر ہم نئے عہد نامے پہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئیں، ہمیں بتائی گئیں، انجیل میں آئیں۔ ہم نے اس پہ ڈاکٹرائنز بھی بنا دیں۔ اس پر ایک مفصل ویڈیو تفصیل کے ساتھ میں پھر دوبارہ بناؤں گا، لیکن ابھی فی الحال ہم صرف اور صرف ٹاپک پہ رہیں گے، کتاب مقدس توریت، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء میں آخر یہ سارے مناظر کیوں نہیں دکھائے گئے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہودیوں کی ماں ہے، الکتاب ہے، لیکن اس کے اندر یہ تمام موضوعات جو آج ہماری مسیحیت میں بہت اہم ہیں، جس پر ہم نے ڈاکٹرائنز بنا دی ہیں، جس پر ہم نے تعلیمات بنا دی، ہم اپنے پادری حضرات کو اس پر تعلیم دیتے، ہم اپنے چرچز میں اس میں تعلیم دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں، جس بائبل مقدس کو ہم اپنے گلے سے لگا کے رکھتے ہیں چرچ میں، وہ پہلی 5 کتابیں جنت اور دوزخ کے بارے میں خاموش ہیں۔ وہ نہ موت کے بعد کا کوئی حسین منظر دکھاتی ہیں، نہ باغات دکھاتی ہے، نہ محل دکھاتی ہے، نہ سونے کی سڑکیں، نہ آگ کے دریا، نہ آگ کی جھیل جس میں جی بقول آج ہماری تعلیمات کے ہم جل رہے ہوں گے، برے لوگ جل رہے ہوں گے، جو گناہ گار ہیں وہ جل رہے ہوں گے، خدا کو مزہ آ رہا ہوگا، خدا کو تکے بوٹی بنانے کا مزہ آ رہا ہوگا۔ یہی تعلیم ہے، سوری جی، تعلیم یہی دی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم غور کریں گے کہ بائبل مقدس توریت، یہودیوں کی پہلی 5 کتابیں، جس کو آج ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، کیوں اس اہم موضوع پر خاموش ہے؟ توریت یعنی بائبل کی پہلی 5 کتابیں بہت قدیم ہے جی، تقریباً 3500 سال پہلے جب یہ لکھی گئی، تب دوسری قدیم تہذیب مرنے کے بعد، جتنی بھی دوسری قدیم تہذیبیں تھیں، اس وقت بابلی تہذیب تھی، اس وقت مصری تہذیب تھی، یہ سب مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں مفصل عقائد رکھتی تھیں۔ یعنی موت کے بعد جب زندہ ہوں گے، اس کے بارے میں بابلی تہذیب میں بھی ہمیں ملتا ہے، مصری تہذیب میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ مصری موت کے بعد اس نظریے کو مانتے تھے کہ سزا اور جزا ملے گی۔ بابلی لوگ بھی موت کے بعد کی تفصیل بہت رکھتے تھے۔ بابلی، اگر آپ نیٹ پہ جا کے، انٹرنیٹ پہ جا کے آپ ریسرچ کریں تو بابلی اور مصری اس بارے میں نظریہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں تحفے تحائف دیے جائیں گے، ہمیں سزا بھی ملے گی، ہمیں جزا بھی ملے گی۔ لیکن پھر وہی بات، توریت پھر خاموش ہے۔ توریت خاموشی برقرار رکھے ہوئے، کیوں؟ توریت جی اس وجہ سے خاموش ہے، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، توریت اس دنیا پر توجہ دیتی ہے، توریت اس دنیا پر توجہ دیتی ہے۔ یہ کتاب انصاف، اخلاقیات، عبادات، تعلقات کے بارے میں بیان کرتی ہے جی۔ توریت کا بنیادی مقصد، بنیادی پیغام اس زندگی کو بہتر بنانا ہے، یہیں اس زمین پر۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، توریت کا بنیادی مقصد، توریت کا بنیادی پیغام یہ ہے جی کہ اسی زندگی کو بہتر بنانا ہے یہیں اس زمین پر۔ توریت موجودہ زندگی پر زور دیتی ہے۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ توریت شعوری طور پر آخرت کے نظریے سے اجتناب کرتی ہے۔ یعنی کچھ بائبل کے اسکالرز، محقق جو تحقیق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
بائبل مقدس جان بوجھ کر یہ جو پیدائش خروج احبار گنتی استثنا ہے، اس میں موسیٰ جان بوجھ کر، خدا جان بوجھ کر موسیٰ کو ان حقائق کے بارے میں نہیں بتا رہا۔ خدا کیوں نہیں بتا رہا اس پہ ہم سیکھیں گے، لیکن کچھ محققین کہتے ہیں کہ شعوری طور پر آخرت کے نظریے سے اجتناب کرتی ہے یہ پہلی 5 کتابیں لکھنے کے بارے میں۔ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی توجہ اس دنیا پر مرکوز رہے، نہ کہ اگلی پر۔ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم آنے والے جو دنیا ہے اس کو سنوارنے لگ جاتے ہیں۔ آج اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے چرچز پہ غور کریں۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اوپر آسمان میں باغات ملیں گے، خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں تمہارے لیے محل تیار کریں گے۔ بالکل، بے شک، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے جو آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے، میں پھر ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، یہ پھر ایک سوال ہے آپ کے لیے، کہ یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں آسمان پر اور باغات بناتا ہوں، میں تمہارے لیے محل تیار کرتا ہوں، آؤں گا تو میں لے جاؤں گا، تو وہ کیا لٹرلی کوئی محل ہوں گے؟ اس کے بارے میں ہم پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن یہ ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ کے لیے، سوچئے گا ضرور، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا۔ تو جب توریت اس اہم موضوع جو ہمارے کرسچنز کے نزدیک بہت اہم ہے اس پر خاموش ہے، تو یسوع مسیح کیسے اس پر واشگاف اور کھلے بیانات دے سکتے تھے؟ سوچئے گا، یسوع مسیح توریت کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع مسیح کا اپنا قول ہے، یہ میری بات نہیں ہے کہ میں توریت کیا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جس پر ہم آج بحث کر رہے ہیں، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جس پر آج ہم خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں، وہ ہے جی توریت، پہلی 5 کتابیں، پیدائش خروج احبار گنتی استثنا۔ یسوع مسیح ان کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے بلکہ پورا کرنے آئے تھے۔ تو سوچئے گا ضرور کہ خداوند یسوع مسیح اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا یسوع مسیح کو نئی تعلیم لے کے آئے تھے؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کا قول ہے میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگے چلیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جنت یا جہنم میں جانا ہے تو کیا آپ اچھے کام محبت سے کریں گے یا ڈر کے مارے کریں گے؟ سوال ہے۔ توریت کہتی ہے زندگی کو چنو، وہ زندگی جو تم ابھی جی رہے ہو۔ توریت کا بنیادی پیغام وہ یہ ہے کہ جی زندگی کو چنو، وہ زندگی جو ابھی تم اس وقت حال میں جی رہے ہو۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر بھی غور کریں تو خداوند یسوع مسیح ہمیشہ حال پر آپ کو فوکس لگاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح حال پر، اگر آپ دعائے ربانی میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ نہیں کہا کہ آگے چل کے فیوچر میں سٹاک جمع کر لوں گا یا ماضی میں ایسا کیا تھا میں نے، نہیں، حال۔ یسوع مسیح حال۔ پھر یسوع مسیح نے ایک اور دفعہ کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ یسوع مسیح نے آگے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جنت تمہیں آگے جا کے ملے گی۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے، حال کی بات ہو رہی ہے، میں وہاں موجود ہوں گا۔ یہی توریت کا سب سے بنیادی مقصد ہے کہ زندگی کو چنو، وہ زندگی جو تم ابھی جی رہے ہو۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے اجنبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ہم یہ سب کرتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ زمانہ توریت میں جب لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے اچھائی اور نیکی کرواتے تھے، اس وقت توریت ایک انقلابی تصور لے کر آئی تھی۔ یعنی زمانہ توریت جب پیدائش خروج احبار گنتی استثنا جب مصریوں کا راج تھا، اس وقت لوگ جنت اور جہنم کے لالچ سے، خوف سے اچھائی اور نیکی کرواتے تھے۔ اس وقت توریت ایک انقلابی سوچ لے کر آئی۔ توریت نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، توریت چپ رہی۔ توریت نے ایسا کوئی موضوع، ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ جی آپ کو جنت اور جہنم کے لالچ سے کوئی کام کرنا ہے۔ توریت کا بنیادی مقصد، توریت کا بنیادی پیغام، اچھائی کرو کیونکہ یہ صحیح ہے۔ اس لیے نہیں، توریت یہ نہیں کہتی کہ چوری نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ نوٹ کیجئے گا میری بات، توریت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ تو چوری نہ کر ورنہ تو جہنم میں جائے گا، بلکہ توریت میں یہ ضرور لکھا ہے کہ چوری نہ کر کیونکہ تمہارا خدا کے ساتھ ایک عہد ہے، تم خدا کی شبیہ ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ توریت کس طرح سے اس سارے
माहौल को ही बदल देती है। तौरेत हमें डरा नहीं रही, तौरेत हमें लालच नहीं दे रही जिस तरह आज हमें दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है आप बेहतर जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। तौरेत हमें जब ये कहती है कि लालच ना करो, चोरी ना करो वरना जहन्नम में जाओगे, ये नहीं कहती तौरेत, बल्कि तौरेत कहती है, तौरेत का असल मायने ये हैं कि चोरी ना करें, लालच ना करें, क्योंकि हमारा खुदा के साथ एक अहद है। हम खुदा की शबीह पर पैदा हुए हैं, हम खुदा की मानंद है, यानी हमें अंदर से अच्छाई करने की तरफ राग़िब करती है, ना कि किसी डर और खौफ के उनसर से। इस मौजू पर तौरेत खामोशी बरकरार रखे हुए है और यही खामोशी तौरेत की असल जड़ है जी। मैं फिर कहूँगा, इस मौजू पर तौरेत अभी तक और आज तक अभी तक खामोश है, और आगे आने वाले नस्लें भी जब तौरेत को पढ़ेंगी तो समझेगी कि तौरेत इस बुनियादी, अगर ये बहुत ही बुनियादी और अहम था तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तौरेत में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तौरेत इस पर खामोश है और इसकी खामोशी ही बाइबल मुकद्दस में इसका असल पैगाम है कि ये क्यों खामोश है। आइए अब हम अपने लेक्चर के इख्तिताम की तरफ चलते हैं, और फिर मैं आपको वहीं उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता हूँ जो शुरू में मैंने आपसे किया था, और वो ये था जी, क्या बाइबल मुकद्दस तौरेत में, बाइबल की पहली 5 किताबों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, मिलता है या नहीं? पहला जवाब नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तौरेत में, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अब मैं इसके बारे में आपको 5 नुकात देने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आप वाकई में सीरियस बाइबल लर्नर्स हैं, सीखना चाहते हैं, तो सुनिएगा। सबसे पहला नुक्ता, अमल का खालिस जज्बा पैदा करना। सबसे पहली बात मैंने आपको जो आपके सामने रखी है, तौरेत जन्नत और जहन्नम का जिक्र क्यों नहीं करती? नंबर 1, अमल का खालिस जज्बा पैदा करना। तौरेत चाहती है कि इंसान नेकी सिर्फ इनाम के लालच यानी जन्नत, या सज़ा यानी जहन्नम के खौफ से ना करे, बल्कि सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी और खुदा से ताल्लुक़ की बुनियाद पर करे। ठीक है जी। नंबर 2, दुनियावी ज़िंदगी पर जोर देना। तौरेत का मरकज़ी पैगाम है कि दुनिया ही असल इम्तहान है और हमें अपने रवैये, इंसाफ और रहमदिली से इसी दुनिया में खुदा के नूर को फैलाना है। नंबर 3, माशरती इस्लाह ना कि ज़ाती निजात। तौरेत का 101% फोकस किसी फ़र्द बशर की नजात से ज़्यादा माशरे की बेहतरी पर है जी। मैं फिर से कहूँगा, तौरेत का 101% फोकस किसी फ़र्द बशर की नजात से कहीं ज़्यादा माशरे की बेहतरी पर है, माशरे की इस्लाह पर है। जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर फ़र्द पर मरकूज़ होता है, लेकिन तौरेत एक इज्तिमाई और इखलाकी निज़ाम को कायम करना चाहती है। नंबर 4, सादगी और अमलियत पसंदी। हाँ जी, तौरेत ज़माना कदीम के दीगर मज़ाहिब की तरह लंबी अलामती कहानियों की बजाय एक सादा और अमली हदायतनामा पेश करती है, जिसमें हकीकी ज़िंदगी के मौज़ूआत पर मुफस्सल तौर पर बयान मिलते हैं। यानी अगर अब मैंने आपसे पहले कहा कि तौरेत उस ज़माने में लिखी गई तकरीबन 3500 साल पहले, उस दौर में बाबली मज़हब था, उस दौर में मिस्री मज़हब था, और उनकी अगर आप कहानियाँ पढ़ें, उनके मज़ाहिब को पढ़ना शुरू करें तो उसमें लंबी लंबी अलामती कहानियाँ हैं। तौरेत उनसे इज्तनाब करती है। तौरेत उससे बिल्कुल इज्तनाब करके एक सादा और अमली हिदायतनामा पेश करती है, जिसमें हकीकी ज़िंदगी के मौज़ूआत पर मुफस्सल तौर पर बयानात हमें मिलते हैं। और सबसे आखिर में जी, 5वां नुक्ता, ईमान की आजमाइश। तौरेत इंसान को ये चैलेंज देती है कि क्या तुम बग़ैर किसी इनाम या अंजाम के भी नेकी को सरंजाम दे सकते हो? ये गहरी आजमाइश, मैंने आपको कहा ना, ईमान की आजमाइश, ये बहुत ही गहरी आजमाइश है कि जब हमें पता हो कि हमें आखिरत में कोई वादा नहीं किया गया, हमें किसी तरह का कोई इनाम नहीं मिलना,
کیا تب بھی ہم سچائی رحم دلی کے راستے پر چلیں گے؟ انسان اپنے دل سے خدا کو چنے، کسی ڈر سے یا لالچ سے نہیں جی۔ توریت کی تعلیم کے مطابق جنت کوئی دور دراز کی جگہ نہیں ہے جی، بلکہ یہ آپ اپنے اعمال سے اسی دنیا میں لا سکتے ہیں۔ آخر میں جی حضرت رابعہ بصرہ ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے، ان کی کال سے میں ختم کروں گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی گوگل کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصرہ نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ بات کی تھی کہ اے میرے خدا، اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے تو مجھے جنت سے ہمیشہ محروم رکھنا۔ اے میرے خدا، اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میں جہنم میں جانے سے ڈرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ جہنم میں رکھنا۔ لیکن اے میرے خدا، اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے عبادت کے لائق، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جنت میں رہوں یا جہنم میں، کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں تو ہے وہاں میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح بھی اسی طرح کی تعلیم دے کر گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ صلیب پر مرتے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی فردوس میں ہوگا۔ تو جہاں یسوع مسیح ہیں وہیں فردوس ہے۔ میسج اختتام کرنے سے پہلے آپ کو ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے اور خود بھی آپ خدا کے کلام میں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اب جب میں نے شروع میں یہ کہا کہ توریت میں کیا جنت اور دوزخ کا ذکر تھا، ہم نے بڑی تفصیل سے اس کے جواب پر غور کیا، ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو سمجھا، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا۔ تو آبویسلی یسوع مسیح نے بھی جب کوئی بات کی، میں پھر کہوں گا کہ آخر میں وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں مجھے پتہ ہے یہ اس وقت تجسس چل رہا ہوگا کہ جب یسوع یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تمہارے واسطے محل تیار کر رہا ہوں، مکاشفہ میں جو جھیل اور یہ اور آگ کا دریا اور آگ کی جھیل ہے، یہ سب کیا ہے، تو اس پہ بھی جائیں گے۔ حوصلہ رکھیے گا، میرے ساتھ بنے رہیے گا، اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، بڑے ہی تحقیق کے بعد آپ کے سامنے یہ موضوعات لاتا ہوں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی انفارمیٹیو، تھاٹ پرووکنگ، انکنونشنل ویڈیو اس پر اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔